آج ریکارڈنگ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، اس حوالے سے آپ کیا کہنا ہیں؟ دیکھیں، ریکارڈنگ کے حوالے سے آج کے بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں ہم نے یہ بات واضح کر دی کہ جو حق ملکیت کا تصور ہے 50% سے زیادہ سے شروع ہوتا ہے. تو وفاقی حکومت کی میرے خیال دوبارہ یہی کوشش ہے کہ بلوچستان کا جو حصہ ہے، شیئر ہے، وہ 15، 20 یا 30 کے قریب کیا جائے، جس سے بلوچستان کا جو کنٹرول ہے ریکوڈک پر، اس کی جو ہے ملازمتوں پر، اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر جو اس کی ڈیسیجن میکنگ میں، یا اس کی ریفائنری لگے گی، یا اس سے بلوچستان کو دور جو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ایک اندیش پالیسی ہے وہ ابھی تک اس وقت نظر نہیں آ رہی ہے. تو اس کے حوالے سے ہم نے آج یہ بات واضح کر دی ہے کہ جو معاہدہ ہوگا اس کو بلوچی میں، براوی میں، پشتو، سندھی، بلا شبہ ساری زبانوں میں ترجمہ کریں اور عوام کے سامنے رکھ دیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آنے والے 200 سالوں کے لیے ہم ان کے بچوں کے لیے کیا معاہدہ کرنے والے ہیں. تو یہ معاہدہ جو ہے خفیہ طریقے سے یا ان کیمرہ یا اس طرح جو ہے بند کمروں میں نہیں ہونا چاہیے. اگر اتنا بڑا دولت ہے، یہ بلوچستان کے عوام کی دولت ہے، تو بلوچستان کے عوام کو معلوم ہونا چاہیے اس کی تقسیم کیسے ہو رہی ہے. سر، اس معاہدے کے حوالے سے نئے اپوزیشن نے کوئی پریس کانفرنس کیا، نہ کوئی اپنا آپ آج آپ کی تقریر آپ نے میری سن لی. سردار اختر مینگل صاحب نے اس پہ پریس کانفرنس کیا تھا، بلکہ ریکودک پہ آج نہیں، شاید لوگ ریکودک کو اس لیے بھی یاد کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نے جو ہے اس کو ٹیک اپ کیا. میرا 2019 میں یہاں پر 1.5 گھنٹے کی اسپیچ ہے، ابھی بھی آپ جائیں، وہ یوٹیوب وغیرہ پہ شاید پڑا ہوگا، اس میں ہم نے وہ تفصیلات بتائیں، شاید ان کیمرہ بریفنگ میں بھی نہیں بتائی ہوں گی. تو بلوچستان میں ریکودک کے حوالے سے ہم ہمیشہ سے بلوچستان کے سائل اور وسائل کے حوالے سے بات کی ہے. اس وقت لوگوں نے شاید توجہ نہیں دی ہوگی. ابھی یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں، آج بھی جو میں نے اسمبلی میں کی ہے، یہ ہماری پالیسی ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی کی پالیسی ہے. بلوچستان میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں یا ساری جماعتیں ہیں، سب کی پالیسی ہے. انشاءاللہ اس پہ جو ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. سر، مختلف جگہوں پہ طلباء احتجاج پر ہے، ڈاکٹر احتجاج پہ، آپ کو کیا فرق لگتا ہے جام کمال اور موجودہ؟ آج میں نے اپنی اسمبلی کی تقریر میں بھی یہی کیا کہ جام کمال احتجاجستان بنا کے چھوڑ گیا بلوچستان کو، ہمارے لیے ماتمستان بنا دیا تھا. 3 سال بڑے تکلیف دہ تھے، میں ملک سے باہر تھا. میں نے آج یہی بات کی کہ شاید یہ ٹرانزیشن جو ہے، یہ تمام لوگوں کے احتجاج، لوگوں کے ماتم، لوگوں کی تکلیف اور مشکلات جو ہے وہ آئندہ ہونے نہیں چاہیے. ان میں کمی ہونی چاہیے. کمی تو ہوئی ہے لیکن ابھی تک ہے، کیونکہ ایک گورنمنٹ نہیں آئی ہے، اس کو ٹرانزیشن میں کچھ ٹائم لگے گا. ہم بھی نہیں چاہتے کہ لوگ کہیں کہ ہم پہلے دن ہی ان کی مخالفت کر رہے ہیں. ہم نے ان کو کچھ وقت دیا ہے. اس وقت ان کے 100 دن پورے ہو گئے ہیں. امید یہی ہے کہ حکومت بہتری کی طرف جائے گی. اگر انہوں نے نہیں کیا، انشاءاللہ ہم عوامی فورم کو عوام کے مفاد کے لیے استعمال کریں گے. تھینک یو.